نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ شروع ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت بیان کرنے کے حوالے سے۔ وہ جو جان نثار خیر البشر ہیں، رب کعبہ کے پرستار، وہ مردان جلیل، پاسبان حرم، وارث ایمان خلیل، وہ سر فرش زمیں، عزت حوا کا ثبوت، وہ تہے چرخ بریں، عظمت آدم کی دلیل۔ ان میں آج ہم بیان کریں گے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے حالات و واقعات۔ آپ جانتے ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی ہونا اور آپ کا نبوت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ حق و باطل کے درمیان ایک طویل کشمکش کا نقطۂ آغاز تھی۔ تاہم جب تک چوتھے سال، یعنی جب نبوت کا چوتھا سال تھا، اس میں یہ حکم اترا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اللہ کے احکام سر عام کھلے عام بیان کیے جائیں، علانیہ بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ جب تک یہ فرمان نازل نہیں ہوا تھا، تب تک اس کشمکش نے شدت اختیار نہیں کی۔ چنانچہ نبوت کے پہلے 3 سالوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے باہمی تعلقات کی یہ کیفیت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے پاس بلا جھجک تشریف لے جاتے تھے، اور وہ لوگ بھی مجلس نبوی میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیتے تھے۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور بہت سے رؤسائے قریش بیٹھے تھے، قریشیوں کے سردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے انہماک کے ساتھ حق کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک نبینا آدمی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مجلس نبوی میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشدنی، آپ مجھے ہدایت بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکابر قریش کے مشرف با اسلام ہونے کی بہت آرزو تھی، اس لیے آپ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ انہیں اسلام کے خوبیوں سے آگاہ فرما رہے تھے کہ شاید ان میں سے کسی کو قبول حق کی توفیق نصیب ہو جائے اور وہ اسلام کی تقویت کا باعث بن جائے۔ اس موقع پر نابینا آنے والے شخص کا گفتگو میں یوں دخل دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بالکل التفات نہ کیا، بلکہ رؤسائے قریش سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ حبیب رب العالمین کے نابینا سے اس طرح اعراض پر، یعنی آپ نے جو ان کی طرف توجہ نہیں کی، بارگاہ رب العالمین سے فوراً ہی سورت عباسہ نازل ہو گئی، یعنی آپ نے ان کی طرف ایسے کیوں روگردانی کی ہے، یا آپ نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی؟ تو ارشاد ہوا عباسہ وتولی، آپ ترش رو ہوئے اور آپ منہ پھیر لیا آپ نے۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کیا جانیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے وہ سدھر جائے۔ فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، وہ نصیحت پہ دھیان دے اور نصیحت اسے فائدہ دے۔ اما من استغنی، جو شخص دین کی طرف سے بے پرواہی برتتا ہے، یعنی دین کو نہیں سننا چاہتا، دین کی طرف نہیں اس کو دھیان دے رہا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ
اس کو خوب توجہ دیتے ہو۔ وما علیک الا یزکا، اور حالانکہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو اس میں یعنی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ہی اس کو راہ راست پر لانا ہے، کیونکہ نبی کا کام تو صرف لوگوں کو پہنچانا ہے، بتانا ہے۔ تو آپ اسے بڑی توجہ دے رہے ہو اگر وہ راہ راست پر نہ بھی آئے، اور یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو خود آپ کے پاس دوڑتا آیا ہے، پوری مطلب اس کے دوڑ کے آنے کو، اس کے ایسے شوق سے آنے کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے، اس کی دل کی کیفیت اللہ جانتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ أَفَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے اعتنائی برتتے ہو، اس کی طرف مطلب توجہ نہیں آپ نے کی۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے قبول کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو جو چاہ کے آ رہا ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کیوں؟ جبریل امین یہ آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اضطراب کے آثار نمایاں ہوتے جاتے تھے، لیکن جب جبریل امین کلا انہا تذکرہ پہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا کہ یہ فی الحقیقت مطلب سمجھانے کا انداز تھا۔ اس کے بعد آپ فوراً ان نبینا صاحب کے گھر تشریف لے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی مجلس مبارک میں واپس لائے، اپنے ردائے اقدس زمین پر بچھا دی، چادر زمین پہ بچھا دی، اور بڑے احترام اور محبت کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ اس کے بعد بارگاہ نبوت میں ان کو ہمیشہ کے لیے درجہ محبوبیت حاصل ہو گیا۔ یہ خوش بخت نبینا جن کی خاطر رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیات اتاری، وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ حضرت ابن ام مکتوم کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ سابقون الاولون کے اس مقدس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت ابن ام مکتوم کا اصل نام روایات میں اختلاف ہے، عمر یا عبداللہ یا حسین تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی کنیت کی نسبت سے ابن ام مکتوم مشہور ہوئے۔ باپ کا نام قیس بن زائدہ بن اسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عدی بن معیس بن عامر بن لؤی قریشی تھے، یہ بھی، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حقیقی ماموں تھے۔ اس طرح حضرت ابن ام مکتوم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ماموزاد بھائی تھے۔ والدہ کا نام عاتقہ ام مکتوم بنت عبداللہ بن انکشا بن عامر بن مخزوم تھا، یعنی یہ مخزوم قبیلے سے تھی۔ حضرت ابن ام مکتوم اگرچہ نور بصارت سے محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت صالح اور سعید فطرت سے نوازا تھا، اس لیے بعثت نبوی کے بعد ان کے کانوں میں جوں ہی دعوت حق کی آواز پڑی، انہوں نے بلا تامل اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے سورۃ عبسہ کے نزول سے پہلے اسلام قبول کیا یا اس کے بعد، اس کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم ان کے قدیم الاسلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم ان اصحاب میں سے تھے جو مکہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ سورہ عبسہ کے نزول کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین اور تمام صحابہ کرام حضرت ابن ام مکتوم کا غیر معمولی اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ وہ جب کبھی کاشانہ نبوی میں حاضر ہوتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شہد اور لیموں سے خاطر مدارت فرمایا کرتی تھی۔
مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ سورت عباسہ کے نزول کے بعد شہد اور لیمو ابن ام مکتوم کا روزینہ تھا۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، اس شخص کو مرحبا ہو کہ اس کی وجہ سے رب السماوات والارض نے مجھ کو سمجھایا، مجھے فہمائش کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اگر وہ اپنی کوئی ضرورت حاجت بیان کرتے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً پورا کر دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت ابن ام مکتوم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابن ام مکتوم کو اذان دینے کا فرض سونپا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رمضان المبارک میں ان کی اذان سن کر لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تھے، گویا ان کی اذان کو سحری کے اختتام کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابن ام مکتوم کے دل میں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کی بے پناہ تڑپ پیدا ہوئی، لیکن اپنی معذوری کی بنا پر لڑائی میں عملاً حصہ نہ لے سکتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ رتبے میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں، تو اتفاق سے اس وقت حضرت ابن ام مکتوم بارگاہ رسالت میں موجود تھے۔ یہ آیت سنی تو بڑی حسرت کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ہرگز گھر پہ نہ بیٹھتا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوتا۔ ان کی حسرت بھری آرزو بارگاہ الہی میں اس قدر مقبول ہوئی کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر! کیا مقدس ہستیاں کہ وہ ایک بات سوچتے ہیں، ان کے خیال میں ایک بات آتی ہے تو اللہ ان کی باتوں کو، ان کے عملوں کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک پڑھا جائے اور ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، لوگوں کی طرف سے ان کو شاباش ملے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگ اللہ بھی ان سے راضی، جس سے اللہ راضی پھر ساری کائنات بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور وہ سب اللہ جس پر رب کی رحمت ہے وہ سب لوگوں کی نظروں کے لیے مطلب ایک نظروں کا نور بن جاتے ہیں وہ لوگوں کی، اور دلوں کا سرور بن جاتے ہیں۔ وہ اتنی مقدس ہستیاں کہ اللہ ان کے لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں ایمان کی کسوٹی اور معیار بنا دیا کہ اگر آپ لوگ بھی ایمان والے بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو تو ان کے جیسا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے۔ اب انہوں نے ایک آرزو کی کہ میں معذور نہ ہوتا تو یقیناً جہاد میں جاتا۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ سورۃ نساء کی یہ آیت ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ مرتبے میں ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہیں جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، یعنی معذور کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن ام مکتوم جیسے معذور مسلمانوں کو جہاد کے حکم سے مستثنیٰ فرما دیا کہ آپ نہ بھی جاؤ تو آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ حافظ ابن حجر اور علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابن ام مکتوم نابینا یعنی معذور ہونے کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے کے مکلف نہیں رہے تھے، لیکن انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا اس قدر شوق تھا کہ بعض غزووں میں لوگوں سے علم لے کر دو صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، یعنی جھنڈا لے کے مسلمانوں کا، اور لڑائی ختم ہونے تک کوہ استقامت بن کر اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ ان کا یہی جذبہ قربانی کا جذبہ
فدا ہونے کا جذبہ جس نے انہیں بارگاہ رسالت میں نہایت معزز اور محترم بنا دیا تھا۔ چنانچہ متعدد موقعوں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین اور امام نماز مقرر فرمایا، یعنی وہ نماز کی جماعت کرواتے۔ حافظ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم کو 13 مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا شرف حاصل ہوا کہ آپ نہیں ہوتے تو آپ کی جگہ پہ ابن ام مکتوم ہوتے۔ اللہ اکبر! آپ ان کے نائب بن کے وہاں رہتے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم قرآن کریم کے حافظ تھے اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں لوگوں کو قراءت سکھایا کرتے تھے۔ ان کو مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ گھر اگرچہ مسجد نبوی سے دور تھا لیکن وہ 5 وقت بڑی مستعدی کے ساتھ راستہ ٹٹولتے مسجد میں پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر! اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ راستے میں کئی جگہ جھاڑیاں تھیں، چونکہ وہ کسی ساتھی یا رہنما کے بغیر ہوتے تھے اس لیے کئی بار ان کے کپڑے کا دامن کسی جھاڑی میں الجھ گیا اور اسے چھڑانے کے لیے انہیں بڑی زحمت اٹھانی پڑتی۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بعض دفعہ گھر سے مسجد آنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کیا گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تم اپنے گھر پر اذان اور اقامت کی آواز سن لیتے ہو تو پھر تمہیں آنا ہی آنا ہے۔ یعنی آپ نے ان سے پوچھا کیا تم سنتے ہو یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم ضرور مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ہمیشہ بڑے شوق اور لگن کے ساتھ 5 وقت مسجد نبوی میں باقاعدگی سے آتے رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈھارس بندائی اور وہ خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے دن کاٹنے لگے، تاہم ان کے دل میں شوق جہاد اکثر چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کا معقول وظیفہ مقرر کر دیا اور گھر سے مسجد تک رہنمائی کے لیے انہیں ایک نوکر خادم بھی عطا کیا، لیکن شوق جہاد نے انہیں گھر میں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق عرب کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو حضرت ابن ام مکتوم بھی اپنی معذوری کے باوجود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ علامہ ابن سعد اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قادسیہ کے خون ریز معرکے میں جس نے عراق عرب کی قسمت کا فیصلہ کیا، حضرت ابن ام مکتوم بھی اس میں شریک تھے۔ وہ زیرہ بختر پہن کر علم بلند کیے مجاہدین اسلام کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جب لڑائی کا تنور گرم ہوا تو مسلمان اور ایرانی ایک دوسرے سے اس طرح گتھم گئے کہ صفوں کی ترتیب قائم نہ رہی۔ اس افراتفری میں حضرت ابن ام مکتوم جام شہادت پی کر عازم خلدیں بری ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ علامہ واقدی کا بیان ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، لیکن دوسرے ارباب سیر پہلی روایت ہی کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ ارباب سیر کا مطلب ہے سیرت لکھنے والے لوگوں نے پہلی روایت کو صحیح کہا ہے کہ وہ جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت ابن ام مکتوم سے چند احادیث بھی مروی ہیں جن کے راوی حضرت انس اور زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کتب سیرت میں کچھ اور صحابہ کرام کے حالات بھی ملتے ہیں جو پیدائشی نبینہ تھے یا عمر کے کسی دور میں نبینہ ہو گئے تھے۔ ان سب اصحاب نے بینائی نہ ہونے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی اور مقدور بھر دین کی خدمت بھی کی۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے علماء میں بھی بہت سے نابینا حضرات کے نام ملتے ہیں جنہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، فرائض، حساب وغیرہ علوم نقلی اور عقلی میں ایسا کمال حاصل کیا کہ ان کے ہم عصر بینا
یعنی ان کے زمانے کے آنکھوں والے علماء بھی ان پر رشک کرتے تھے۔ مثلاً حضرت مغیرہ بن مقسم، حضرت قتادہ بصری، حضرت زبیر بصری جو فقیہ شافی ہیں، اور حضرت ابو معاویہ، حضرت سہل بن بکار، حضرت محمد بن منہال محدث، حضرت ابو معشر، حضرت حماد بن زید، حضرت حافظ ابو عمر، حضرت ابو العینہ، حضرت ابو جعفر نحوی، حضرت ابو عباس رازی، حضرت امام شاطبی، حضرت محب الدین حنبلی، حضرت ابن الدہان نحوی، حضرت ابو اسحاق عراقی، حضرت قاری جمال الدین، حضرت ناقداری محدث، بشار شاعر، ابو العلا معرہ وغیرہ یعنی یہ سارے رحمہم اللہ، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ ان میں سے بعض نے نہایت ضخیم اور بلند پایہ تصانیف اپنی یادگار چھوڑیں۔ ان کے تلامذہ یعنی شاگرد بھی اپنے وقت کے امام بنے۔ بلا شبہ بینائی یعنی آنکھوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس سے محروم ہو جانے والے کو عضو معطل سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد حبیب الرحمن خان شروانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ نابینا علماء کے دیباچے میں جو کچھ لکھا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وہ بتائیں ان میں سے کچھ، کہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ دنیا میں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، ان سے محروم ہو جانا قدرت کے ایک بیش بہا عطیے سے محروم ہونا ہے۔ جن کی بینائی جاتی رہتی ہے وہ عام طور پر اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب تو ہم کسی کام کے نہیں رہے۔ عام طور پر انہیں عضو معطل خیال کر لیا جاتا ہے اور ان کی نسبت مان لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھنے لگتے ہیں، مگر ایسا خیال کرنا ان بیش بہا قوتوں کی ناشکری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے علاوہ انسان کو بخشی ہیں۔ آنکھ دماغ کے بہت سے مخبروں میں سے ایک مخبر ہے، یعنی خبر دینے والوں میں سے ایک خبر دینے والا آلہ ہے۔ ایک مخبر کے کام آ جانے سے سردار دماغ کیوں بیکار تسلیم کر لیا جائے؟ آنکھ بہت سے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، وہ جاتی رہی تو یہ کیوں تصور کیا جائے کہ سب اعضاء نکمے ہو گئے؟ تاریخ خبر دیتی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے دور میں نابینا بھی علمی کمالات سے مالا مال تھے۔ یورپ کے پڑھے لکھے اندھوں پر ان کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ ان کے لیے تحصیل علم کے ایسے آسان ذرائع مہیا نہ تھے جیسے آج کل ہیں۔ وہ شوق تکمیل میں دور دراز ممالک کا سفر کرتے تھے، اساتذہ فن کی خدمت میں منزلیں طے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ اس زمانہ میں کاریگری اور صنعت نے جو ترقی کی ہے وہ اگلے زمانے میں نہ تھی، اس لیے وہ ذریعے نابیناؤں کی تعلیم کے لیے یقیناً نہ تھے جو اب ہیں۔ تاہم پھر بھی دقیقہ سنج استاد اپنے شاگردوں کے ذہن صحیح معلومات سے معمور کر دیتے تھے۔ کاش ان نابیناؤں کے حالات دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلیں، عبرت حاصل ہو اور ہم سوچیں کہ خداوند کی عطا کی ہوئی قوتوں سے کام نہ لینا یہ سخت کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔